بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حج سے فراغت کے بعد حرم شریف میں ایک ساتھ کے لیے سو گئے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کس قدر لوگ حج کو آئے۔ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ۔ پھر اس نے پوچھا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ جواب دیا کسی کا حج قبول نہیں ہوا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو دل میں ایک اضطراب پیدا ہو گیا اور میں نے کہا اس قدر لوگ جو دور دراز سے اس قدر رنج اٹھا کر صحراؤں اور بیابانوں کی طے کر کے آئے ہیں، ان کی تکالیف اور مصائب رائے گاں گئیں۔ اس فرشتے نے کہا کہ دمشق میں ایک موچی ہے، اس کا نام علی بن الموفق ہے، وہ حج کو نہیں آیا لیکن اس کا حج قبول ہے اور حق تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو اس کے طفیل بخش دیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو خواب سے بیدار ہو کر خیال کیا کہ مجھے دمشق جا کر اس مکان کی اس شخص کی زیارت کرنی چاہیے۔ جب میں دمشق پہنچا اور اس کا مکان تلاش کیا اور دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ایک شخص نکلا۔ میں نے اس سے اس کا نام دریافت کیا تو اس نے کہا میں علی بن الموفق۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ اس نے کہا کہو۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا میں موچی کا کام کرتا ہوں۔ پھر میں نے خواب کا تمام واقعہ اس سے بیان کیا۔ اس نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک۔ پھر اس نے کہا مجھے 30 سال سے حج کی آرزو تھی، میں نے اس مدت میں 3000 درہم جمع کیے اور اس سال حج کا ارادہ کیا۔ میری بیوی حاملہ تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگی پڑوس کے گھر سے آج کچھ طعام کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، آپ جائیں اور میرے لیے کچھ لے آئیں۔ میرے لیے ان سے مانگ کے کچھ لے آئیں۔ میں گیا تو پڑوسی نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ ہم 3 دن اور 3 راتوں سے میں نے اور میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ آج اتفاقاً میں نے ایک مردار گدھا دیکھا تو اس سے ایک ٹکڑا کاٹ کر گوشت کا میں گھر لے آیا اور اس کا کھانا بنایا، اس لیے یہ کھانا آپ کے لیے تو حلال نہیں ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میری جان کو ایک دم ایک آگ سی لگ گئی۔ میں نے وہ 3000 درہم گھر سے لیے اور اس کو لا کر دے دیے کہ اس سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کرو، کہ بس اب یہی میرا حج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ میرے خلوص و نیت کو دیکھ کر بغیر ادائیگی بغیر افعال حج اس نے میرے اس فعل کو قبولیت حج کا درجہ عطا فرما دیا۔